صاحب ایک اور پوچھ رہا تھا کہ میری ایک سسٹر دبئی ہے اور ایک ہے امریکہ. جو امریکہ میں میری سسٹر ہے میری والدین اسی کے پاس ہیں اس ٹائم. اللہ سلامت رکھے والدہ. ہاں جی. اور مولانا صاحب وہاں پہ اس کا جو ہمسائے ہیں نا ان کے وہ ہیں انڈین ہندو ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. ان کے ساتھ ان کا کوئی آنا جانا بھی ہے گھر میں, معاشرتی تعلقات ہیں. ہاں جی. تو اگر وہ ہمارے گھر یعنی وہاں پہ آئیں, اگر ہم انہیں کوئی چیز کھلائیں یا وہ ہم ان کے گھر جائیں وہ کھلائیں, اس کے بارے میں پلیز ذرا ہمیں کلیئر کر دیں. بہت اچھی بات ہے. ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے نا یہاں انڈیا میں ہمارے اندر بھی یہ چھوت کا خیال آ گیا کہ یہ جو نا بھرشٹ ہو جاتا آدمی اگر کھانا ان کے ہاتھ کا پکا ہوا ہے وہ ہندوؤں کا ہاتھ لگ گیا یا عیسائیوں کا. یہ بالکل غلط بات. دین میں نا حلال حرام میرے بھائی بتایا گیا, اس کا خیال رکھنا. باقی مسلمان پکائے, ہندو پکائے, عیسائی پکائے, اگر برتن پاک ہے کوئی پلیت چیز اس میں شامل نہیں کی, وہ کھانا ہر ایک کے ہاتھ کا پاک ہے, کھانا چاہیے. انسانوں سے محبت کرنی چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہودیوں کے کھانے کھائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عیسائی عورت کے برتن سے پانی لے کر وضو کیا. یہ وہم دور کریں. اور آدم سب عزت والے ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں. ان کا عقیدہ غلط ہے تو بھولتے پھریں گے. صاف ستھرے ہونا چاہیے. اگر مسلمان صاف ستھرے ہیں جی, بس یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے نہیں, یہ تو کہنا پکڑ کہ اگر مسلمان ہی کو گندے ہاتھوں سے پکائے گا کیا ہوگا پھر, اس کے مسلمان ہونے کو دیکھیں گے نہیں. اور اگر ہندو کا ہاتھ صاف ہے عیسائی کا کیوں کھانا نہ پاک ہوگا؟ کھانا پاک ہونا چاہیے. اللہ پناہ دے اگر امام کعبہ معاذ اللہ خنزیر پکا دے زمزم سے تو کیا حرام ہی رہے گا. ہمیں حلال حرام بتایا گیا, ہاتھوں کا اس میں کوئی دخل. کوئی پکائے صاف برتنوں میں پکائیں, کھلے دل سے آپ کھائیں, ان سے ملے جلیں, شاید آپ کے اس حسن سلوک سے وہ اسلام کی طرف آ جائے. ایک یہودی بچہ جو رسول اللہ کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیمار ہو گیا, آپ اس کی خبر کے لیے گئے, اس کا والد بھی بیٹھا ہوا تھا. آپ نے آخر وقت اس سے کہا, بچہ باشعور ہو چکا تھا, کہ بیٹا میرے نبی ہونے کا اقرار کر لے. تو بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا, یہودی نے باپ نے کہا بیٹا آتے ابوالقاسم, جو کوئی رسول اللہ کہہ رہے نا مان جا. اس نے کلمہ پڑھا اور اسی وقت جان نکل گئی. تو حضور باہر نکلے اور آپ نے فرمایا شکر ہے اللہ کا جس نے میری وجہ سے کہ میں اس کی خبر کے لیے آیا اپنے ایک بندے کو دولت سے بچا لیا. اب یہ ظلم اور بیوقوفی تو ہماری ہے کہ ہم عیسائیوں سے نہیں ملیں گے, ہندوؤں سے نہیں, کیوں نہیں ملنا؟ اللہ کی مخلوق آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, پیار کریں, محبت کریں, بلکہ دعوت دیں. وہ کہتے ہیں ہمارے چرچ میں آؤ, ہمارے سرمن سنو, ہم نہیں مسجدوں میں گھسنے دیتے. پکڑ کر لاؤ, جمعے سناؤ, واز سناؤ, بیٹھیں. رسول اللہ کی مسجد میں آخری زمانے میں وفد نجران آیا عیسائی, تو 20 دن مسجد نبوی نہیں ٹھہرا. اپنے طریقے پر مشرق کی طرف منہ کر کے پادری ان کو نماز پڑھاتے رہے. لوگوں نے کہا بھی کہ باہر ٹھہرائیں, حضور نے کہا کہ نہ مسجد میں رہیں گے, ہماری نماز دیکھیں. دین سارا الٹ کر رکھ لیا, اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں باتیں, جس کی وجہ سے ساری دنیا کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں. دنیا ان کے لیے جہنم بنی ہوئی ہے.